بدلتے موسم کے باعث وہ ایک ہی رات میں بخار کا شکار ہو گیا تھا۔ رات بھر نیند کے لینے کے باوجود فلو کی وجہ سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ سو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں چلا آیا۔ چائے کے پانی میں ادرک اور الائچی کا اضافہ کرتا وہ بیزار سا وہیں کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ پانی ابلنے لگا تو وہ دودھ کی تلاش میں فریج کی طرف گھوما۔ تبھی وہ وہاں آئی تھی۔ سبحانی کو فریج میں سر گھسائے کھڑا دیکھ مہرماں کے قدم لمحہ بھر کو رکے، پھر سر پر ٹکا دوپٹہ درست کرتی وہ اندر آ گئی۔ بالی نہیں ہے یہاں؟ گردن گھما کر کچن میں دیکھتی وہ فلو کے باعث بھاری ہوتی آواز میں بولی تو اس کی آواز پر وہ اس کی جانب گھوما۔ اس پر نظر پڑتے ہی سبحانی کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ کیوں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ دودھ لے کر چولہے کی طرف بڑھتا وہ سرد لہجے میں بولا تو مہرماں نے بھویں اچکائی۔ وہ خود بھی بدلتے موسم کی سختیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے آرام سے پوچھا ہے، تم سکون سے جواب نہیں دے سکتے؟ اس کی طرف آتی وہ سنجیدگی سے بولی، سکون چھوڑا نہیں ہے تم نے زندگی میں۔ جس دن سے آئی ہو میرا اور میری ماں کا سکون غارت کر دیا ہے تم نے۔ دودھ کی پتیلی سلیب پر پٹکتا وہ کڑوے لہجے میں بولا تو اس کے جواب پر وہ لمحہ بھر کو کچھ بول نہ سکی۔ فلو اور گلے درد کے باعث آنکھوں میں پانی سا تھا۔ تم ایک بدتمیز انسان ہو، ہٹو پیچھے، مجھے چائے بنانی ہے اپنے لیے۔ خود کو سنبھالتی وہ خود بھی سخت لہجے میں بولی، بد کردار ہونے کی بجائے بدتمیز ہونا بہتر ہے۔ وہ ہز اٹھاتے لہجے میں بولا تو اس کے تبصرے پر وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ بنا کسی بات کے وہ شخص اس کے لیے دل میں نہ جانے کتنا اناد پالے کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بامشکل بولی، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کی طرف گھوم کر قدرے جھکتا وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس کی جانب دیکھتی مہرماں کا ہاتھ اٹھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ کی آواز پورے کچن میں گونجی تھی، آئندہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ تول لینا، ورنہ آج ایک تھپڑ مارا ہے اگلی مرتبہ 2 ماروں گی۔ شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں اس پر پھنکاری جو دانت پر دانت جمائے کھڑا سیاہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اور ہاں، بد کردار میں نہیں تمہارا بھائی ہے، کیونکہ اس کی تربیت تمہاری ماں نے کی ہے۔ آنکھیں ہیں میرے پاس، لیکن اندھے تم ہو جسے بات کرتے ہوئے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ مقابل کھڑی عورت کس مقام پر ہے۔ اسے پیچھے دھکا دیتی وہ چیختے ہوئے رو پڑی، تمہارے ان آنسوؤں سے میرا بھائی بے وقوف بن سکتا ہے، میں نہیں۔ اور اگر اتنی ہی باکردار ہو تو کیوں میرے بھائی کا دماغ خراب کیا تم نے؟ کوئی مرد تب تک کسی عورت کے پیچھے خوار نہیں ہوتا جب تک عورت خود اسے اپنی جانب متوجہ نہ کرے، سمجھی تم؟ وہ دھیمے سلگتے ہوئے لہجے میں گررایا تو اس نئے الزام پر وہ ایک بار پھر اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ رو رو کر تم میرے بھائی کی نظر میں مظلوم بن سکتی ہو، میری نظر میں نہیں۔ تمہارے ہاتھ کے تھپڑ وہ سہ سکتا ہے، میں ہرگز نہیں۔ نفرت بھری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مہرماں کی کلائی تھام لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ چائے کے پکتے ہوئے پانی میں دے دیتا، کچن میں آتا منصب تیر کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مہرماں کا ہاتھ چھڑوا کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دیتا وہ چلایا تھا۔ منصب کو وہاں دیکھ کر سبحانی ڈرا نہیں تھا۔ ہاں، ہو گیا ہے خراب، نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اس نے آپ کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اس کے مقابل آتا وہ خود بھی چیخا۔ مہرماں بے یقینی کی سی کیفیت میں کانپتی سلیب سے جا لگی، کیا بکواس ہے یہ؟ چھین کر کہاں لے گئی ہے یہ مجھے؟ یہی اس گھر میں تم سب کے سامنے ہوں۔ منصب بری طرح برہم ہوا تھا، اور اس نے جو بھی کیا، تم ابھی کیا کرنے والے تھے؟ ہاں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے منصب نے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ یہ کس قسم کی جہالت تھی؟ اسے جھنجھوڑتا وہ دھاڑا تھا، اشارہ مہرماں کا ہاتھ جلانے کی طرف تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میں کیوں برداشت کروں؟ اپنا گریبان منصب کی گرفت سے چھڑواتا وہ بولا تو اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اس کی ڈٹائی اور بغاوت پر منصب بھی کچھ بے یقین سا تھا۔ تم نے یہ تربیت کہاں سے پائی ہے سبحانی؟ نفی میں سر ہلاتا منصب تعصب بھرے لہجے میں بولا،
مجھے تربیت مت سکھائیں بھائی۔ شہادت کی انگلی اٹھاتا وہ گرایا تو منصب نے ضبط کھو کر اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ مہرماں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ افسوس کے آخری مقام پر کھڑا کر دیا ہے تم نے آج مجھے، سخت لہجے میں کہتے ہوئے منصب کی آواز میں اذیت دار آئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر جھکے سبحانی نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسے جو سبحانی کو دل و جان سے عزیز تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو افسوس میں ہی مبتلا کیا ہے بھائی، اور یہ لڑکی، یہ جو آپ کو بدکردار کہتی ہے، جس نے کبھی آپ کی عزت نہیں کی، کبھی آپ سے محبت نہیں کی، اس نے کبھی افسوس پر مجبور نہیں کیا آپ کو؟ پوچھتے ہوئے وہ چٹک گیا۔ اس نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی، لیکن میں نے آپ سے محبت کی ہے بھائی، بھیگی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے سبحانی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اذیتوں میں گھرا منصب ضبط سے کھڑا اس روتے ہوئے لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو جانے کن بدگمانیوں کا ہاتھ تھامے اس سے دور ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دو سبحانی، تو میں نے چھوڑ دی بھائی۔ اس کے قریب آتا وہ کہتے ہوئے رونے کے قریب تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس لڑکی کو چھوڑ دیں تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ بچوں کے سے انداز میں پوچھتا وہ اس پل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے سبحانی، اور بیوی چھوڑی نہیں جاتی، منصب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کی طرف دیکھتے سبحانی نے بمشکل سر اثبات میں ہلایا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر آنسو لڑک آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں دفع ہو جاتا ہوں، گال رگڑتا وہ مدھم آواز میں کہہ کر اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ چولہے پر رکھی پتیلی میں ابلتا پانی سوکھ کر جل گیا تھا۔ منصب نے پلٹ کر چولہا بند کیا اور خاموش نگاہوں سے نظروں سے دور جاتے سبحانی کو دیکھا، پھر گردن گھمائی اور مہرماں کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے فرش کو گھور رہی تھی۔ کیا کرنے آئی تھی تم یہاں؟ اس کی طرف آتا وہ بولا تو لہجہ سخت ہو رہا تھا۔ چائے بنانے آئی تھی، سوں سوں کرتے اس نے بڑی مشکلوں سے سر اٹھایا تھا۔ پھر بنا لی؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس نے ایک بار پھر ناک سے کوڑی تو منصب نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اونچا کیا۔ فلو کب ہوا تمہیں؟ لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا تھا۔ گلا بھی درد ہے، مہرماں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پھر بھی تم چیخ رہی تھی۔ انداز سرزنش کرتا ہوا تھا۔ تم نے سن لیا؟ مہرماں نے بھیگی پلکیں جھپکائیں۔ بے اختیار کچھ دیر پہلے کہے گئے اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پلٹا اور دوسری پتیلی نکال کر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ وہ اس کے سوال کے بدلے کچھ دیر خاموش رہی۔ اور تمہیں؟ کیا تمہیں پڑتا ہے؟ آنکھیں رگڑتی وہ اس کے مقابل آئی تھی۔ اس کے سوال کا مطلب سمجھتا وہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اگر مجھے فرق پڑ بھی جائے تو کیا ہو گیا؟ کیا تم مجھے بدکردار سمجھنا چھوڑ دو گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی ڈر آئی۔ کیا تمہارے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے گی یا تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی؟ وہ آج صاف گوئی کی انتہا کر رہا تھا۔ مہرماں کو چپ لگ گئی۔ اسے خاموشی سے اپنی جانب تکتا پا کر وہ بڑی مشکلوں سے مسکرایا۔ میں اول روز سے جانتا ہوں کہ تم آخر تک مجھ سے نفرت ہی کرو گی۔ میں نے تم سے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ تم میری عزت کرو۔ ہاں مگر یہ دل چاہتا ہے کہ تم مجھے چاہو، لیکن ماہی، سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے مہرماں کے ہاتھ تھام لیے۔ دل کا کیا ہے؟ پوچھتے ہوئے اس نے مہرماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ منصب عالم شاہ کی آنکھوں میں تیرتی سرخی نے مہرماں کی آنکھوں کو پھر سے بھیگنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ دل کی چاہتے تو ایسی ہی ہوتی ہیں، انہونی، جن کا پورا ہونا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا نا۔ کہتے ہوئے وہ پھر سے مسکرایا، اور اس ایک مسکراہٹ میں کیا کیا نہ تھا۔ ضبط، کرب، ظرف، ہاں یہ اس کا ظرف ہی تو تھا۔ وہ سر جھکاتی رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ وہ کچھ حیران، کچھ پریشان ہوا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو ماہی؟ پلیز مت رو یار۔ منصب نے بے اختیار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اور شدت سے روئی تھی۔ میری وجہ سے تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو گیا، اس سے الگ ہوتی وہ کہتے ہوئے ہنوز رو رہی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری ماں تم سے نالا رہتی ہیں، میں نے انہیں کہا ہی کیا ہے؟ دونوں خود ہی میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنے لیے ہی رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس بات کی تصدیق کر گئے تھے، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ کس مشکل سے اس نے بروقت یہ بات بنائی ہے۔
اس دنیا میں ہم ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے ماہی. ہمارے آس پاس ہمیشہ چند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہم سے نالا رہتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم برے ہیں یا وہ بدترین. وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے مطابق نہیں ہوتے. نرمی سے کہتے ہوئے منصب نے اس کے رخسار پر لڑکتا آنسو ہاتھ کے انگوٹھے سے صاف کیا. اس کی دی گئی وضاحت پر مہرماں نے جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. میری ماما بری نہیں ہے ماہی، نہ ہی تم بدترین ہو. اور اپنی ماں کے لفظ ساتھ بدترین نہیں لگا رہا تھا کیونکہ وہ خود بہترین مرد تھا. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے نہ لگا رہا تھا اور مہرماں حسین کو اس کے الفاظ کا یہ چناؤ پسند آ رہا تھا. اسے اپنے لیے لفظ بدترین اس نا کے ساتھ پسند آیا تھا کیونکہ اس مقابل کھڑے مرد کو اس بات کی تمیز تھی کہ اس پر سب سے زیادہ حق اس عورت کا ہرگز نہیں ہے جو اس کی بیوی تھی. اس پر سب سے زیادہ حق اسی عورت کا تھا جو اس کے باپ کی بیوی اور اس کی سگی ماں تھی. اور بلا شبہ مہرماں حسین کے مقابل کھڑا وہ شخص یہ حق ادا کر رہا تھا جبکہ اس کی سوچوں سے بے بہرا وہ کہہ رہا تھا، تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہو اور یہ مسئلہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. دھیمے میٹھے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تھپکی دینے والے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مہرباں نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا. اس میں ادرک بھی ڈال دو اور الائچی بھی. مہرباں نے اس کا دھیان چائے کی طرف مبذول کرایا تو وہ چونک گیا، پھر دھیرے سے ہنسا. یعنی تم نے میری کسی بات پر کان نہیں دھرا؟ وہ غیر سنجیدہ تھا. سرمئی آنکھیں پورے ذوق و شوق سے اس کا رویا رویا سرخ چہرہ تک رہی تھی جبکہ اس کے سوال پر خفیف سی ہوتی وہ اپنی ٹھوڑی کھجانے لگی. سن لیا ہے میں نے سب، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا. سننا ہی کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. منصب تھوڑا سنجیدہ ہوا، ساتھ ہی پتیلی میں ادرک اور الائچی کا اضافہ کیا تھا. یہ مجھ سے سو کالڈ ہسبینڈز کی طرح بات مت کیا کرو، وہ قدرے تنک کر بولی. اس کی دھمکی پر منصب نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبائی اور چند قدم کے فاصلے سے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب کر دی. تم سے نہ کروں پھر کس سے کروں؟ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا تو مہرباں نے لب بھینچتے ہوئے خود پر جھکے منصب کی طرف دیکھا. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ جس سے مرضی کرو. وہ آنکھیں چھوٹی کر کے جس انداز میں بولی تھی منصب کے لیے اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا. ٹھیک ہے پھر دوسری بیوی لے آتا ہوں، اس سے کر لیا کروں گا. کیونکہ بیوی تو وہی ہوتی ہے نا جس سے مرد کی مرضی ہوتی ہے. لبوں پر دبا دبا سا تبسم سجائے کہتا وہ سیدھا ہو گیا تو مہرماں کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا کہا؟ یہ بات تمہارے ذہن میں آئی کہاں سے؟ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتی دبا دبا سا چیخی تھی. بات ذہن سے نہیں آئی، اس حویلی سے آئی ہے. نہ میرے بابا نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا تو اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے اور سلیب کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا کر اس کے سامنے آئی تھی. ہاں تو مجھے یہ سب نہیں پتا. تمہاری پہلی بیوی میں ہوں اور آخری بھی میں ہی رہوں گی منصب عالم شاہ. اس کے سینے پر مکہ مارتی وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں دوسری شادی کر بھی لوں؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ منصب نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا. ہاں لیکن تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ پوچھتے ہوئے مہرباں نے سینے کے پاس سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی. چہرہ غصے اور ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا. منصب کو اپنے دل کی دھڑکن بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی. نظر یکدم چولہے کی تیز ہوتی آنچ پر پڑی جو مہرماں کے ذرا سا پیچھے کھسکنے کی صورت میں شاید اس کے وجود کو چھو لیتی. منصب نے بے ساختگی میں ہاتھ بڑھایا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا. ہاں کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا. اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بوجھل ہوتی سانسوں سمیت بولا. اپنے بے اختیاری عمل اور فوری اظہار سے وہ اس کی سانسیں بے ترتیب کر گیا تھا. اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتی وہ خود بھی بے وس سی ہونے لگی. کیا مسئلہ ہے؟ پلیز دور ہٹو، مجھے فلو ہو رہا ہے. ہوش میں آتی وہ بامشکل بولتی تو اس کا شم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا وہ مسکرایا اور اس کی بھووں کے درمیان سے سفر کرتی ناک پر جھکا. تمہارا فلو بھی میرا ہے. اس کا لہجہ محبت لیے ہوئے تھا. مہرماں نے گھبرا کر گردن موڑی. اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے جبکہ اس کے ایسا کرنے پر موقع پا کر وہ مزید پھیل گیا. تمہارا گلا درد بھی میرا ہے. وہ بے باکی کی حد کر گیا تھا. مہربان نے خوفزدہ ہو کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا
لیکن منصب نے بنا اثر لیے اسے خود سے لگا لیا، جس کا وجود اب پتنے لگا تھا۔ تمہارا بخار بھی میرا ہے، اسے خود میں بھینچتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اس کے لیے پاگل ہی تو تھا۔ میری پہلی ضد، میرا آخری جنون۔ وہ مہرماں حسین کو بے بس کر گیا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں میچ لی۔ چائے کا پانی ایک بار پھر جلنے والا تھا۔ اس کی بو آتی تو شاید تب ہی وہ ہوش میں آنے والا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے اطراف میں دیکھا تو خود کو کمرے میں تنہا پایا۔ اسے یاد آیا کہ وہ گزشتہ شام ہی کراچی کے لیے نکل گیا تھا۔ عالم کی یاد اس کے لبوں پر اداس مسکراہٹ لے آئی تھی۔ پشت پر بکھرے بال سمیٹتی وہ بیڈ سے اتری اور پھر فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ ناشتہ کیے بغیر ہی دوبارہ سو گئی تھی۔ کچن میں آئی تو نازیہ بیگم کو وہیں موجود پایا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کے سامنے سر جھکاتی وہ مسکرا کر بولی تو نازیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج اتنی دیر سے جاگی ہو؟ انہوں نے نرمی سے استفسار کیا۔ جی بس موسم اچھا تھا تو بستر چھوڑنے کا دل نہیں کیا، سر جھکاتی وہ خفیف سی ہو کر بولی تو نازیہ بیگم کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، کبھی کبھار روٹین سے ہٹ کر کچھ کر بھی جانا اچھا ہوتا ہے، نازیہ بیگم نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ کچھ یاد آنے پر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ یاد آیا، میں نے اماں سے کہا تھا کہ آج میں ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی، لیکن بی بی اب تو دوپہر ہونے والی ہے، وہ تو میرے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں گی۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بھوکی ہی بیٹھی تھی، لیکن میں نے ایموشنل بلیک میل کر کے 2 سلائس کھلا ہی دیے تھے انہیں۔ اندر آتی مہرماں نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا تو مرہا اس کی جانب گھومی جس کی ناک زکام سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا مہر بی بی، وہ مطمئن ہوتی بولی تو مہرماں نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم بھی بتا دو کہ تم ناشتے میں کیا لوگی، میں 5 منٹ میں بنا دیتی ہوں۔ چولہے والی سلیب کے قریب آتی وہ نرم لہجے میں بولی تو نازیہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے ماچس کی ڈبیا کھینچ لی۔ تم کچھ نہیں بناؤ گی، تمہاری طبیعت پہلے ہی ناساز ہے، میری بہو جو کھائے گی میں اسے خود بنا دوں گی، نازیہ بیگم نے اسے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو مرہا نے فوراً گردن ہلائی۔ آپ کی بہو میری بہن بھی تو ہے، مجھے کر لینے دے پلیز، مہرماں بضد ہوئی۔ بڑی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں مہر بی بی، تم مت کرو، میں خود کر لوں گی۔ مرہا نے اسے روکا تو مہرماں نے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے یار، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، وہ تپ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ مرہا اسے کوئی جواب دیتی ایک ملازمہ وہاں آئی تھی۔ سلام شاہ بی بی، شاہ سرکار جاگ گئے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکتی وہ سر جھکا کر بولی۔ جس روز سے وہ گدی نشین ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ مہرماں حسین کا مقام بھی بدل چکا تھا۔ منصب عالم شاہ ان کا شاہ سرکار تھا، جبکہ وہ خود شاہ بی بی۔ اس کے بات سن کر مہرماں ایڑی کے بل نازیہ بیگم کی طرف گھومی، آنکھوں میں شکوہ تھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لیں اپنے لاڈلے کو، ابھی صبح ہی تو فجر کے وقت اس نے اس شخص سے بمشکل جان چھڑائی تھی، یہ تو شکر تھا اس وقت کسی نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ شاباش، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے نازیہ بیگم نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو وہ سوں سوں کرتی پلٹی۔ ایک تو اس شاہ سرکار کو میرے بغیر چین نہیں پڑتا، پاؤں پٹکتی وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے مرہا اور نازیہ بیگم دونوں ہی مسکرائی تھی۔ جاتے ہوئے مل کر گیا تھا وہ تم سے؟ چولہا جلاتے ہوئے وہ نرمی سے استفسار کرنے لگی تو مرہا نے نظر جھکا لی۔ نہیں، لب دھیرے سے ہلے تھے۔ کیوں؟ کیا اب بھی ناراض ہے؟ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ نہیں تو، لیکن پتہ نہیں کیوں مل کر نہیں گئے، وہ افسردہ سی ہو کر بولی۔ بالی قریب ہی برتن دھو کر کیبنٹس میں رکھ رہی تھی۔ کل آخری بار میں نے اسے سندل کے ساتھ دیکھا تھا، فکر مند لگ رہا تھا، اللہ ہی خیر کرے۔ کچھ یاد آنے پر وہ سنجیدگی سے بولی تو مرہا نے بے اختیار آمین کہا تھا۔ پھر ناشتے کے نام پر جوس پی کر وہ کچن سے باہر نکلی تو اسے رحیمہ ٹکر گئی۔ لے بی بی، چھوٹے سرکار کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسے فون تھماتی وہ لمحوں میں 9-2-11 ہوئی۔ مرہا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے فون کو دکھا پھر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہو گئی نیند پوری؟ اس کی بھاری مدھم آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو مرہا کو یوں لگا جیسے وہ اس کے کان کے قریب ہی بول رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں آج دیر تک سوتی رہی؟
مرحا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ ایسے کہ صبح سے 3 بار کال کر چکا ہوں۔ عالم کا فوری جواب سنتی وہ لمحہ بھر کو مسکرائی۔ خیریت، کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہاں بالکل، میں اپنے 6 عدد گندے سوٹ وہیں بھول آیا ہوں، وہ دھو دینا، اور جرابوں کے 4 جوڑے بھی دھلنے کے منتظر ہیں، ان پر بھی نظر کرم کر دینا۔ لہجے میں مصنوعی سنجیدگی سمو کر وہ بولا تو اس کی بھاری ہوتی آواز سنتی مرحا کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ٹاولز، گلوز اور بیڈ شیٹس میں یہاں یوز کرتا ہوں وہ بھی گیسٹ روم میں ہی پڑے ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ عالم نے مزید جھوٹ بولا، جسے سچ سمجھتی وہ حیرت اور صدمے سے گر جانے کو تھی۔ آپ نے سچ میں مجھے یہ سب کہنے کے لیے کال کی تھی؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تو دوسری جانب عالم کے لیے اپنا کہکا روکنا محال ہو گیا۔ دل نے شدت سے اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ ہاں تو اور؟ میرے پاس یہاں پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، نکر اور بنیان میں گھوم رہا ہوں، تبھی تو صبح سے کال کر رہا ہوں، پلیز دھو دو۔ عالم نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا تو مرحا نے فون کام سے ہٹا کر سکرین کو گھورا۔ یہ کام تھا آپ کو؟ وہ تپے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں تو اب پوچھا ہے تو کام بھی نہ بتاؤں کیا؟ وہ معصوم بنا۔ اللہ جی، مجھے لگا میری یاد آ رہی ہوگی اس لیے کال کر رہے ہیں آپ۔ رونے والا منہ بناتی وہ مری مری سی آواز میں بولی تو دوسری جانب وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جی وقت لگا لیکن آخرکار لائن پر آ ہی گئی محترمہ۔ عالم کی شوخ آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو اس کی بات سمجھتی مرحا نے منہ بسورا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، میں آپ کے کپڑے دھو کر پھر بات کرتی ہوں۔ مرحا نے بھی حساب چکایا۔ ارے ارے پاگل لڑکی، مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئی یار، وہ جلدی سے بولا۔ مبادہ وہ کال کاٹ ہی نہ دیں۔ اس کی بات سن کر مرحا مسکرائی۔ پتا ہے مجھے، وہ شریر ہوئی۔ سب پتا ہے تمہیں، بس میرا حال دل ہی نہیں پتا۔ عالم کی نرم آواز نے محبت سے اس کی سماعتوں کو چھوا تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بات کرتے کرتے وہ برآمدے کی طرف آ گئی۔ اتنی دور سے کیسے پتا چلے گا؟ وہ معصوم بنی۔ اس کے شریر سے انداز میں پوچھے گئے سوال پر عالم کے دل نے کروٹ بدلی تھی۔ تو یعنی قرب چاہتی ہو؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس کا اچانک بدلتا لہجہ محسوس کرتی وہ بے ساختہ نچلا دانتوں میں دبا گئی۔ مذاق کر رہی تھی، وہ بامشکل بولی۔ لیکن میں تو سیریس ہو گیا نا۔ وہ مسلسل اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ ہو گئے ہیں تو پھر بتائیں کہ اتنی اچانک واپس کیوں آ گئے آپ؟ بات بدلنے کو وہ جلدی سے بولی تو اس کے سوال پر اسے گزشتہ شب یاد آ گئی، جب وہ کراچی پہنچتے ہی سیدھا علیشہ سے ملنے گیا تھا۔ اسے عبدالعزیز چوہان کے کراچی والے گھر میں پا کر اسے سب کی سانس آئی تھی۔ علیشہ کے لیے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ ایشو چل رہا ہے، اسی لیے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سنجیدہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھرتی مرحا کو قدرے مطمئن کر گئی تھی۔ اسے وہ شوق سی لڑکی اچھے سے یاد تھی جو اکثر عالم کے گلے کا ہار بن کر حویلی میں آیا کرتی تھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ کیا زیادہ بڑا ایشو ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ناراض تھی مجھ سے، بڑی مشکلوں سے منایا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس کا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ علیشہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں جتنا تفکر تھا، اگر کسی اور لڑکی کے لیے ہوتا تو شاید مرحا جی جان سے جل جاتی، لیکن وہ علیشہ اور ان کے تینوں بھائیوں کے مابین رشتے کو بخوبی جانتی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں۔ مرحا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو دوسری جانب وہ اسے مزید بتانے لگا۔ ننگے پاؤں برآمدے میں ٹہلتی وہ کبھی مسکراتی تو کبھی ناک چڑھاتی، دل میں اترتی خوشی محسوس کر رہی تھی، جب اندر سے آتی دبی دبی آواز پر بے اختیار چونک گئی۔ تمہارا بھائی ایک بدمعاش اور بدگماش شخص ہے، میرے بچوں کو اس کی صحبت سے دور رکھو سندل۔ وقار عالم کی بھاری گسیلی آواز سنتی وہ پردہ ہٹا کر لاؤنج میں آئی تو 2-3 قدموں کے فاصلے پر وقار شاہ کو سندل کے مقابل پایا۔ کیا بدماشی کی ہے میرے بھائی نے؟ آپ کو میں بدتمیز اور میرے بھائی ہی بدماش نظر آتے ہیں؟ باقی پوری دنیا شریف ہے؟ ان کے برعکس وہ اونچی آواز میں چیخی تھی، جسے میلوں دور بیٹھے عالم نے بخوبی سنا تھا۔ کیا ہوا ہے مرحا؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی، وہ دھیمی آواز میں بولی، جبکہ وہاں وقار شاہ ان کی بدزبانی پر مزید برہم ہوئے تھے۔ آواز نیچی رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ گرائے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے منصب نے یہ منظر دیکھا تو سرعت سے اس کی جانب آیا تھا۔
آپ نے پہلے کون سا کبھی کچھ اچھا کیا ہے میرے ساتھ جو برا کریں گے؟ سائیں، آپ کو تو بس میں ہی بری نظر آتی ہوں۔ وقار شاہ کے روبدار چہرے کو دیکھتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، بابا سرکار پلیز، آپ دونوں کو جو بات کرنی ہے اپنے روم میں کر لیں، یہ تماشا مت بنائیں پلیز۔ منصب نے بہت دھیمی آواز میں مداخلت کی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ انہیں اپنی بڈھی بیوی کے کمرے میں جانے سے فرصت ملے تو یہ میری طرف آئیں گے نا؟ دل کی کھولن پر ان پر انڈیلتی وہ بدتمیزی اور بے باکی کی انتہا کر گئی تھی، جس پر وقار شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا، بکواس بند کرو ناہنجار عورت۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کو وہ لپکے ہی تھے جب منصب سرت سے درمیان میں آ گیا۔ بابا پلیز کچھ تو خیال کریں۔ انہیں تھام تھا، وہ ملتجی ہوا۔ بگڑتی صورتحال دیکھتی مرحا عالم سے بات کرنا بھول چکی تھی۔ آس پاس سر اٹھاتی ملازماؤں کو دیکھ کر وہ ہوش میں آئی تھی۔ بنا کچھ کہے کال کاٹ کر ان کی طرف بڑھی اور انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ پیچھے وہ دونوں ہنوز بحث کر رہے تھے۔ میں خیال کروں اور تمہاری ماں، جسے نہ اپنے مقام کا خیال ہے نہ میری عزت کا۔ خود پر سے کنٹرول کھو کر وہ بلند آواز میں دھاڑے تھے، یہ عورت کسی روز میرا بی پی شوٹ کروائے گی، زندگی جہنم بن گئی ہے میری۔ غصے میں بولتے ہوئے ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ آپ کو کیوں کچھ ہو، خدا کرے کسی روز میرا ہی ہارٹ فیل ہو جائے تاکہ آپ سب کی جان چھوٹ جائے۔ ان کی طرف پلٹتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں چیخیں تو باہر کی طرف جاتے وقار شاہ کے قدم ٹٹکے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے وہ ان کی طرف پلٹے جنہیں منصب تھامے کھڑا تھا۔ دعا ہے کہ وہ دن جلدی آئے، مدھم آواز میں کہتے وہ بے حسی کی حد کر گئے تھے۔ سندل کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، بھیگی آنکھیں بہہ نکلی۔ اور تم؟ شہادت کی انگلی سے منصب کی طرف اشارہ کرتے وہ اس کی طرف آئے تھے۔ سبحانی کو کال کرو، اس سے کہو کہ فوراً واپس آئے۔ میں اپنا بیٹا تمہارے اس گھٹیا ماموں کی دشمنداری کی نظر ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ جس انداز میں بولے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اتنے انجان ہرگز نہیں تھے جتنے نظر آتے تھے۔ مرحا چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی۔ معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ سبحانی کراچی جا چکا تھا اور اپنے ماموں کے ساتھ تھا، تبھی وقار شاہ برہم ہو رہے تھے۔ اگر وہ یہ جان لیتے کہ عالم بھی گزشتہ رات انہی کے پاس گیا تھا تو جانے کیا قیامت لے آتے۔